الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اب ابھی کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پچھلی جمعۃ المبارک کو گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو بھی آپ نے قرآن مجید فرقان مل کی جس سایہ مبارکہ کے تحت گفتگو سماعت فرمائی تھی، وہ رب کائنات کا یہ اشارہ گرام قدر کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العزت جل وعلا تم کو عدل اور احسان کو حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ گفتگو ہو رہی تھی پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو بھی کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے تم کو عدل کا حکم دیا ہے کہ تمہیں عدل کرنا چاہیے، اور اسلام کا یہ وہ روشن ترین باب ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ایمان والے بجا طور پر اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ ہمارا دین متین سراپا عدل پر قائم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا اس زمانے میں عدل قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور رب کو عدل ایک محبوب ترین عمل ہے، اور عدل کے تحت عرض کرتے ہوئے میں نے قرآن مجید فرقان مجید کے سایہ مبارکہ کو بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سورۃ النساء کی 135 نمبر آیہ مبارکہ میں رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ، کونوا قوامین قائم ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ اللہ کی رضا کی خاطر سچی بات کہہ دو، گواہی دے دو سچ کی، اگرچہ وہ سچ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ سچ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، سچی بات تم کہہ دینا، اوی الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف بات کیوں نہ ہو، بڑا درجہ ہے والدین کا جن کی زیارت کرنا بھی حج مبرور کے برابر ثواب ہے، اگر ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے وہ تسلیم کر لو، ان کے خلاف گواہی دے دو، اشرف میں والاقربین، اگر تمہارے قریبی، تمہارے کنبے والے، تمہارے خاندان والے، تمہارے بیوی بچے، بہن بھائی، عزو قربا، اگرچہ ان کے خلاف تمہیں گواہی دینا پڑے، سچی بات کی گواہی دے دینا، ان یکن غنیا او فقیرا، یاد رکھو جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو یا جس کے حق میں تم گواہی دے رہے ہو، پرواہ نہ کرو وہ غنی ہے یا فقیر ہے، یاد رکھو رب کریم فرماتا ہے فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ جل وعلا سب سے زیادہ عرف اور اعلیٰ ہے۔ گویا رب کریم نے ایک احساس دلایا، ایک طرف تم ہو، ایک طرف تمہارا رب ہے، ایک طرف تمہارے ماں باپ، ایک طرف تمہارا رب، ایک طرف تمہارا قبیلہ، ایک طرف تمہارا رب، ایک طرف تمہارے اعزاء اقربا، تمہارے لیڈر، تمہارے محبوب، ایک طرف تمہارا رب، اب بتاؤ تم ترجیح کس کو دے گئے؟ اور یاد رکھیے ایک اصول اور ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے، اور یہ تقاضۂ فطرت ہے، ہمیشہ ادنا شے کو اعلیٰ شے پر قربان کیا جاتا ہے، اعلیٰ کو ادنا پر قربان نہیں کیا جاتا۔ ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی انگلی میں کو کرہا آ جائے،
کوئی ایسا زخم ہو جائے جو خبیث زخم ہو، ہاتھ پر ورم آ جائے، خدا نہ خواستہ اس کے زہر سے پورے بدن کو تباہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہاتھ کو کٹوا دینا چاہیے بدن کو بچانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں فوج اسی اصول کے تحت بنائی جاتی ہے۔ سمجھانے کی خاطر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، ایک لڑکا اپنی ماں یا اپنے باپ سے یہ ضد کر رہا تھا مجھے موبائل فون لے کے دو، مجھے گاڑی لے کے دو، یا فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں شادی کر دو۔ اس کے ماں باپ نے اس کا کہنا نہیں مانا، مطلوبہ مقام پر اس کی شادی نہیں کی، موبائل لے کے نہیں دیا، گاڑی لے کے نہیں دی، اور یہ بے وقوف کسی گاڑی سے ٹکرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، ریل گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، بدن کے پڑکھے اڑ جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس موت کو کون سی موت کہتے ہو؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے۔ حرام کی موت، یہ موت حلال نہیں ہے۔ بندہ وہ مسلمان تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس کی موت کون سی ہے؟ حرام کی موت۔ 1965 کی جنگ میں کچھ مسلمان فوجیوں نے اپنے سینوں پر بم باندھے تھے اور بھارت کی طرف آنے والے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے، ان کے جسم کے پڑکھچے اڑ گئے اور ٹینک بھی الٹ گئے۔ ان کی موت کیسی موت ہے؟ جی پہلی موت کیا تھی؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہی نہیں ہیں؟ وہ خود گاڑی کے نیچے لیٹا، یہ ٹینک کے نیچے لیٹ گئے، اس نے بھی خود کو ہلاک کر دیا اور یہ بھی موت سے ہمکنار ہو گئے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس نے ادنا شے موبائل کی خاطر، گاڑی کی خاطر، کسی عورت کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، حرام کی موت مر گیا۔ اس سے پوری قوم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، مرتبہ شہادت پا گیا ہے۔ میری بات ہم بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ اعلیٰ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دے، مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ ادنا کی خاطر قربان کرے گا تو حرام کی موت مرے گا۔ ادنا کو اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے، اعلیٰ کو ادنا پر نہیں۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، شاید لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تیری خاطر۔ کبھی کسی انسان کو بھی جانور کی خاطر ذبح کیا گیا؟ روزانہ کتنے جانور، یہ مرغ وغیرہ، گائے بیل بھینس وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں انسان کی خاطر، ان کی جان جاتی ہے، تیرے کام و دہن کا مزہ ہوتا ہے کہ تو مزہ لینے کے لیے ان کی جان لے رہا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا کہ تو اعلیٰ ہے، جانور ادنا ہے۔ اعلیٰ کی خاطر ادنا کو قربان کر دینا یہ تقاضۂ فطرت ہے، ادنا کی خاطر اعلیٰ کو قربان کرنا یہ جہالت ہے۔ اب دیکھ، ایک طرف ہے تو، ایک طرف ہے تیرا رب، اعلیٰ کون ہے؟ اسی طرح ایک طرف ہے تو، ایک طرف تیرا رب، ایک طرف تیرے والدین، ایک طرف تیرا رب، ایک طرف تیرے لیڈر، ایک طرف تیرا رب، ایک طرف تیرا قبیلہ، ایک طرف تیرا رب، ایک طرف تیری بیوی تیرے بچے، ایک طرف تیرا رب۔ کس کو تو ترجیح دے گا؟ رب کو ترجیح دے گا۔ اگر دوسرے کو ترجیح دے گا پھر حرام ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جس کو رب کریم فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تجھے اپنی جان کے خلاف گواہی دینا پڑے گواہی دے دینا، میری اہمیت کو نظر انداز نہ کرنا۔ شہداء للہ، رب کریم کی رضا کی خاطر تو نے گواہی دینا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے حضرت معاذ کا واقعہ سنا تھا کہ جن سے گناہ سرزد ہوا تھا، اپنی جان کے خلاف گواہی دی، پھر رجم کر دیا گیا تھا، اور میرے نبی نے پھر اس کے حق میں گواہی دی تھی کہ یہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اسی طرح بارگاہ بے کس پناہ میں خاتون حاضر ہوئی تھی، اس نے بھی آ کے یہی عرض کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوتاہی سرزد ہو گئی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے فرمایا تھا شاید تجھے صحیح سمجھنا آئی ہو۔ اس کوتاہی کے بارے میں اس عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ عورت حاضری بارگاہ ساتھ باب میں یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، بدکاری کا گناہ۔ حضور نے چہرہ ادھر کر لیا، اس عورت نے ادھر آ کے اقرار کیا، حضور نے چہرہ ادھر کر لیا۔ جب 4 مرتبہ وہ اپنے حق کے خلاف گواہی دے چکی، اپنے خلاف گواہی دے چکی، اپنے حق میں نہیں اپنے خلاف 4 مرتبہ گواہی دے چکی، تو پھر میرے نبی نے اس سے سوال فرمایا تھا کہ تو جانتی ہے یہ عمل کسے کہا جاتا ہے؟ تحقیق ہے نا، سرچ ہے نا،
یہی ذمہ داری ہوتی ہے قاضی کی، جج کی۔ بغیر تحقیق کے اندھا دھند عمل نہ کرے، مجرم اقرار جرم کرے پھر بھی وہ تحقیق کرے۔ تو اس عورت نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس سے بڑھ کر تصدیق اس بات کی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پیٹ میں اس جرم کی وجہ سے بچہ ہے، یعنی میں حاملہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے فیصلہ کیا فرمایا تھا؟ یہ عورت اقرار کر رہی ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ کہہ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میں ماں کے گناہ کی سزا اس کے بچے کو نہیں دوں گا، جا واپس چلی جا۔ جرم ماں نے کیا، اور جب ماں کو رجم کیا جاتا تو بچہ مر جاتا۔ حضور نے فرمایا میں ماں کے جرم کی سزا اس کے بچے کو نہیں دوں گا۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، غریب بچہ کوئی جرم کر لے، چوری چکاری کر لے، میں امیر کی بات نہیں کرتا، امیر قتل بھی کر دے تو وہ دندناتا پھرتا ہے، کسی کی جرت نہیں اس کی طرف انگلی اٹھا کے بھی دیکھے۔ بدمعاش آ رہے ہوں، دہشت گرد آ رہے ہوں، پولیس ایک طرف ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو غریب آ رہے ہیں ان کو پکڑ کے چالان کرتے ہیں۔ غریب کا بچہ چوری چکاری کر لے، پولیس گرفتار کرنے کے لیے آئے، گھر نہ ہو تو اس کے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ جرم کسی نے کیا، پکڑے کوئی گئے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں ماں کے جرم کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں دوں گا، جا واپس چلی جا۔ جب بچہ پیدا ہو تب آنا۔ وہ لوگ کتنے سچے تھے، اللہ کی عزت کی قسم آج ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جتنے وہ لوگ سچے تھے۔ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ روت آ جاتی، اب اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس سے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں کہ بن دیکھے رب سے ڈرنا۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے رب سے ڈر آ رہا ہے، قیامت کے دن کی سزا کو میں نہیں پا سکتی، یا رسول اللہ مجھے رجم کر دیجئے، پتھر مار مار کے مجھے مار دیجئے۔ عورت ہے، نازک اندام ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اب سوال فرمایا بتا یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے؟ عورت نے اسبات میں جواب دیا جی یا رسول اللہ یہ بچہ میرا دودھ پیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میں اس بچے سے اس کے رزق نہیں چھینوں گا، جا جب یہ تیرا دودھ پینا بند کر دیتا بانا۔ کتنی مرتبہ بار بار مجرم کو مہلت دی جا رہی ہے، جا چلا جا، جا چلا جا۔ مجرم چھپتا نہیں ہے، اس کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کر دینی پڑتے ہیں، اس کو پیغام نہیں دینا پڑتا ہے، مجرم خود آ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یوں گواہی دو اپنی جان کے خلاف۔ کچھ عرصے کے بعد روایت میں 3 یا 4 ماہ ہے، 3 یا 4 ماہ کے بعد وہ عورت واپس آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو 3 یا 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس زمانہ میں یہ سریلیک وغیرہ نہیں تھا، دلیا وغیرہ یوں نہیں بچوں کو دیتے تھے، بسکٹ نہیں دیتے تھے۔ اب وہ عورت آئی تو حال کیا ہے، بچے کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے، 4 ماہ کا بچہ، جو کی روٹی کا ٹکڑا۔ اس عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے بچے کو روٹی کھانا سکھا دیا ہے۔ معلوم نہیں بیچارے نے کتنی محنت کی ہوگی، میں ڈرتی ہوں کہیں مجھے بغیر توبہ کی موت نہ آ جائے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ اب یہ بچہ میرا محتاج نہیں رہ گیا، خود روٹی کھا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اس کے بچے کو پکڑ لو، بچہ اس مرد کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے نبی نے حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اپنے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، رب فرماتا ہے رب کی رضا کی خاطر سچی بات کہہ دو، وہ بات تیری اپنی ذات کے خلاف بھی ہو تو کہہ دے۔ کیا ہوگا، دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے۔ وہ عورت تو عورت رہی، صحابہ بھی وہ موجود نہیں جن صحابہ کی موجودگی میں اس عورت نے قرار جرم کیا تھا، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ شہید نہ بھی ہوتے تو آج موجود ہوتے، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین اگر شہید نہیں ہوئے تھے دنیا تو چلے گئے ہیں نا۔ اب وہ عورت نہ بھی قرار جرم کرتی، اسے رجم نہ بھی کیا جاتا تو کتنی دیر زندہ رہ جاتی، بالآخر موت تو آنا تھی نا، لیکن اس نے کتنی اعلیٰ موت کو قبول کیا۔ میرے نبی نے حکم دیا رجم کر دیا جائے، رجم کیا جانے لگا۔ جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو اس کے سر سے خون کے کچھ چھینٹے، پتھر کے لگنے سے فوارہ خون کا نکلا ہوگا یا خون پر پتھر لگا ہوگا، کوئی چھینٹے کسی صحابی کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ میرے نبی بھی وہیں موجود تھے نا،
اس نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو، اس کا ناپاک خون، بظاہر وہ عورت اس نے زنا کیا تھا، بدکاری کی تھی، اس لیے کہا کہ اس کا ناپاک خون میرے کپڑوں پہ پڑ گیا، اس پہ لعنت ہو۔ سنا تو میرے نبی سخت غصہ میں آ گئے، فرمایا کو فلاں خبردار اس پہ لعنت نہ کر، قسم ہے مجھے سے رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس سے وہ توبہ کی ہے کہ بدترین مجرم پر وہ توبہ ڈال دی جائے، اللہ اس کے بھی مغفرت فرما دے گا، اس کا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ گواہی دے، سچ کی گواہی دے، تیری اپنی ذات کے خلاف گواہی ہے تو دے دے، پھر دیکھ وہ مجرم تھی، جرم کیا تھا، جرم بھی بدکاری کا کیا تھا، مگر اس کا خون اتنا پاک ہو گیا۔ تیرا خون ناپاک ہے، تیرے حق میں میرے نبی نے گواہی نہیں دی، میرے حق میں گواہی نہیں دی، اگر صاحب ایمان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، اس کے ایمان کی گواہی میرے نبی نے دے دی ہے، اس کے جنتی ہونے کی گواہی میرے نبی نے دے دی ہے۔ کتنی بات سچی ہے کہ رب فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، رب کی رضا کی خاطر انصاف پر ڈٹ جاؤ۔ وہ تجھے اپنی ذات کے خلاف بھی بات کہنی پڑے تو سچ بول دینا، اور کیا ہوگا، تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ اگر تو جھوٹ بولے گا، مکاری سے کام لے گا، تو زندگی ہمیشہ ہمیشہ تجھے میسر نہیں آ جائے گی، ملعون ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے تجھے سزا ملے گی، تیری کوتاہیوں کی تجھے سزا دی جائے گی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، بات ہمیشہ سچی کہنی چاہیے، خواہ کسی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے خلاف ہے تو سچ کہہ دے۔ ماں باپ کا بڑا درجہ ہے، اولی والدین، تیرے والدین، حالانکہ ماں باپ کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی حج مبرور کے برابر ثواب ہے۔ رب فرماتا ہے کہ قصور تیرے والدین کا ہو تو ان کے خلاف بھی گواہی دے دے کہ ایک طرف تیرے والدین ہے، ایک طرف تیرا رب ہے، اپنے رب کو معاذ اللہ نظر انداز نہ کرنا، یہ کوئی بھی تیرے کام نہیں آئے گا، رحمت فرمائے گا تو تیرا رب رحمت فرمائے گا، یہ تیرے کام نہیں آئیں گے۔ محترمی، آج کل آپ نے یقین بے یقین، میں نے اخبارات میں دیکھا ہے، کل کے اخبار میں بھی دیکھا تھا کہ ایک سیاستدان وہ بیان دے رہا تھا، موجودہ حکومت میں ہی وہ شامل ہے، موجودہ حکومت کے خلاف ہی بیان دے رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو منظر بن رہا ہے یہ ریاست مدینہ کے خلاف ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں آج کا یہ کرنٹ ایشو ہے، سچی بات کو کہہ دینا ہے۔ مشکاہ شریف ہے، باب ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اس باب کی حدیث بارکہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا، جبریل فلاں بستی والوں کو الٹا دے، تہ و بالا کر دے، قلب علیہم، ان پر بستی کو الٹ دے، انقلاب الٹا دینا، پلٹا دینا، قلب الٹا لٹکا ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی پلٹا دینا۔ اے جبریل اس بستی کو الٹا دے، غرق کر دے۔ حدیث بارکہ ہے کہ جبریل نے کیا ربی فیہم، مولا جس بستی کو تباہ کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے آرڈر دیا ہے، اس بستی میں عبد فلان، مولا ان میں، ربی فیہم عبد فلان، مولا ان میں فلان نام کا ایک بندہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیکوکار ہے۔ کتنا نیکوکار ہے، ولا یاسی کا طرفۃ عین، مولا جتنی دیر میں پلک جھپکی جاتی ہے اتنی دیر بھی اس سے تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، بندہ اتنا نیکوکار ہے، اتنا نیکوکار ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے تیری نافرمانی نہیں کی، مولا اس کو بچا لوں، باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہوں، اس کو بچا لیتا ہوں۔ رب کائنات نے شرف میں اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک کر دے۔ جبریل کہتے ہیں مولا وہ تو تیرا نیک بندہ ہے، تیرا نافرمان نہیں ہے۔ تو رب کریم فرمایا جبریل جب وہ دوسرے لوگ نافرمانی کرتے تھے تو اس کے دل میں ناگواری کیوں نہیں گزری، اس نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، اس لیے بھی ان کو ان کے ساتھ ہی غرق کر دے۔ باقی میرے کریم آقا کے اشارہ گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق
کہ قیامت کے جب اٹھے گا وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، بدکاروں کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اب ان کے ساتھ یہ غرق کیا جائے گا۔ میں سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے بتائیے، جب آپ گندم پسوانے کے لیے جاتے ہیں تو کئی دفعہ گندم کا جو گن ہوتا ہے، جس کو آپ سسری کہتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی رگڑی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، پس جاتی ہے نا، اور بعض اوقات اس کی سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اب سسری والے پراٹھے بھی کھاتے ہیں، ہے نا، ایسے ہوتے ہیں نا۔ پسوانا کس کو ہوتا ہے؟ پس کیا جاتے ہیں؟ گون بھی پس جاتا ہے ساتھ ہی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے نا، تو پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ جدا بات ہے کہ قبر کسی کی اعلیٰ بنے یا کسی کی گندی بنے۔ دلیل اس کی وہ حدیث برکت جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے نزدیک حضرت مہدی کے مقابلے میں ماوراء النہر سے ایک لشکر آئے گا۔ وہ لشکر جب میرے نبی نے فرمایا فلاں جگہ پیدا مقام پہ پہنچے گا، وہ سارا لشکر زمین میں غرق ہو جائے گا اور وہاں کے لوگ بھی غرق ہو جائیں گے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، جن کا قصور نہیں وہ بھی ساتھ ہی غرق ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا غرق تو سارے ہو جائیں گے، لیکن جو نیکوکار ان کا جو حشر ہوگا وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا، اس وقت وہ غرق ہو جائیں گے، لیکن ان کی قبریں گندی نہیں ہوں گی۔ اس لیے سزا کبھی سب کو مل جاتی ہے۔ اب اس نیکوکار کو بھی سزا مل گئی، پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی گناہ ہوتا ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں یرو منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی گناہ ہوتا ہو دیکھو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ میں روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے تو کم از کم منع کر دو، انکار کر دو، اس کی مخالفت کرو۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر تیری زبان میں بھی ہمت نہیں تو دل میں برا جان، وہ اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ اور اگر اتنا بھی برا نہیں جانتا، وہ سمجھ لے تیرے دامن میں ایمان نام کی شے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اگر گناہ کے بارے میں میرے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جان، ہوا اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ اور اگر دل میں بھی تیرے نفرت پیدا نہیں ہوتی پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر میرے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی مجھے فکر کرنی چاہیے میرے پاس ایمان نہیں ہے، اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں یہ شہر پاکستان بننے کے بعد آباد ہوا، اسلام کے نام پر اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا، جو وہاں مندر بن رہا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے یا نفرت؟ اچھا، یہ مندر بن کن کا رہا ہے؟ سارے بتا دو، اونچی آواز میں بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، یہ مندر ان کا بن رہا ہے جنہوں نے تمہاری بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ مندر کن کا بن رہا ہے؟ جنہوں نے وہ تمہاری مسجد کو شہید کرتے ہیں، تم ان کا مندر بنا رہے ہو۔ اور وہ بدترین شخص مودی خبیث جو ان لوگوں کا سرپرست ہے، جو ان کا سربراہ ان گنڈوں کا، جن نے بابری مسجد کو شہید کیا، اور اب وہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے اور تم اس کو راضی کرنے کے لیے اس کا مندر بنا رہے ہو۔ بتاؤ، مندر بنانے سے رب راضی ہوگا یا شیطان؟ جی، آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، رب کو راضی کرنا چاہتے تو پھر مندر نہ بناتے۔ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے تو پھر مندر نہ بناتے، تم تو کسی اور کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھیے، اسلام کا سنہری اصول ہے کہ مفتوحہ علاقوں کے وہ مندر، وہ گردوارے، وہ عبادت گاہیں جو کافروں کی ہیں، ان کو نہیں گرایا جائے گا۔ اسلام کا سنہری اصول ہے، مفتوحہ علاقے، ان کے جتنے مندر ہوں گے، جتنے گرجے ہوں گے، جتنے کنیسے ہوں گے، جتنے ان کے گردوارے ہوں گے، ان کو گرایا نہیں جائے گا، لیکن ان کو بنا کر مسلمان نہیں دیں گے۔ کیا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ میرے نبی نے کوئی بھی بت خانہ بنایا ہو؟ بنایا میرے نبی نے کوئی بت خانہ؟
بلکہ کیا کیا بتوں کو، بلکہ اگر مسلمانوں کی عبادتگاہوں کے قریب ان کے مندر ہوں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے بت خانہ گھر میں کعبہ سے توڑ کر اس کو پاک و صاف کر دیا تھا۔ یہ بت خانہ بنا ہوا تھا، گھر میں کعبہ خانہ خدا توڑ دیا تھا، لات منات عزا کے مندر گرا دیے گئے تھے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ کہ جب آپ نے سومنات کے مندر پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تاریخ کا ہر طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ محمود ہمارے اس مندر کو ختم نہ کر، ہم اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی اشرفیاں، اتنی دولت تیری خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضرت سلطان محمود نے تاریخ کے جملے کہے تھے، محمود بت فروش نہیں بننا چاہتا، بت شکن بننا چاہتا ہے۔ میں بت بیچنے والا نہیں بنوں گا، میں بتوں کو توڑنے والا بنوں گا۔ ہم بت فروش نہیں بن رہے، ہم بت گر بت بنا کر ان کو دے رہے ہیں، اور دے بھی کہاں رہے ہیں؟ اسلام آباد میں، جو اسلام کے نام پر شہر آباد ہوا۔ گویا ہم مسجد کے اندر مندر بنا کے دے رہے ہیں، بت خانہ کی اجازت مسجد کے اندر دے رہے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت مستحسن قدم نہیں ہے، کسی بھی صورت اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی کو ہندوؤں کے مندر پر لگا دیا جائے۔ کس قدر افسوسناک حقیقت ہے، ہم مساجد کو بند کر رہے ہیں، مساجد کو بند کر رہے ہیں سیکیورٹی کے نام سے۔ یہاں نشاط آباد مولوی صاحب صبح بچوں کو پڑھا رہے تھے اور پولیس والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ خبردار اگر تم نے بچوں کو قرآن پاک پڑھا نا، کلاس لگ رہی تھی نا، کیونکہ بند ہیں آج کل مساجد بھی، مدارس بھی بند ہیں، ان کو کہا کلاس لگ رہی ہے، اگر آئندہ تم نے کلاس لگائی تو تم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم مسجدوں کو بے آباد کر رہے ہیں اور مندروں کو آباد کر رہے ہیں، یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے جو آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ جو گناہ کے خلاف اظہار نفرت نہیں کرتا وہ ان میں شامل اور ملوث ہوتا ہے۔ میں اظہار نفرت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جل وعلا تو گواہ ہو جا، جو لوگ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ سابقہ حکومت تھی، اس سے سابقہ حکومت تھی، موجودہ حکومت ہے یا آئندہ کوئی حکومت ہوگی، ہر وہ بندہ جو گناہ کا کام کرے گا، جو رب کو ناراض کرنے کا کام کرے گا، خواہ وہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میرا بیٹا ہو، میرا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، میں اس کے خلاف اظہار نفرت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو مندر بنانے والے ہیں، بنوانے والے ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، جن نے سنگ بنیاد رکھا، جو تعمیر میں حصہ لینے والے ہیں، اے رب حکیم تو گواہ ہو جائے میں سب کے خلاف اظہار نفرت کرتا ہوں۔ کیا آپ بھی اظہار نفرت کرتے ہیں؟ مولا تعالیٰ تو گواہ ہو جا، میں اور میرے ساتھی سارے کے سارے تیرے خلاف جو شرک کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، مولا تعالیٰ ہم ان سے اظہار نفرت کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں جس سے تو راضی ہے، تیرا نبی راضی ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جس سے تو ناراض ہے اور تیرا نبی ناراض ہے۔ مولا گواہ رہنا، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ فرمانا بلکہ ہمارا حشر اپنے محبوب بندوں کے ساتھ فرمانا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، اور پھر اس کی وضاحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے صراط مستقیم پر ہے کون۔ اس کی وضاحت رب نے کروائی ہے ہم سے، ضرورت ہے کہ رب کو ڈکٹیشن دیں کہ مولا صراط مستقیم کون سی ہے، رب کو بتائیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے اگلی آیت بار کا ارشاد فرمائی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے صراط مستقیم ہے کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ تو صراط مستقیم کون سی ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ رب کائنات کی نعمتوں کا نزول ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہیں، مولا ان کی راہ پر نہ چلانا۔ اور رب کریم ان لوگوں کی وضاحت فرماتا ہے کون ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، جن پر رب کریم کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا،
پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے، جن کے لیے تو دعا مانگ رہا ہے کہ مولا میرا حشر ان کے ساتھ کرنا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں جو بت گر نہیں، وہ بت تراش نہیں، بلکہ وہ بت شکن ہیں۔ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ محترمین، کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں پہلے کہہ چکا ہوں، خدا نخواستہ اگر میرے خلاف آپ کو گواہی دینا پڑے تو ضرور دے دیجئے۔ یہ نہ کہ یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا خطیب ہے، ہمارا استاد ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، نہیں، بات سچی کرنی ہے، اگر یہ اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے کہ صحابہ کے سلسلہ میں کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ آپ نے سماعت بھی فرمایا کہ اپنی ذات کے خلاف گواہی دی، کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہے کون، سچی بات کہہ دی ہے۔ اور آپ نے بھی ہمیشہ کیا بولا؟ سچی بات کہنی ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں نہ تیری ماں تیرے کام آئے گی، نہ تیرا باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ عزا، نہ قربا، نہ یار، نہ دوست، نہ قبیلے والے، نہ سیاسی لیڈر، نہ مذہبی لیڈر، نہ چودھری، نہ کوئی ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر اعلیٰ، نہ گورنر، کوئی تیرے کام قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں کام آئے گا تو رب کی رحمت اور آمنہ کا لال تیرے کام آئے گا۔ یاد رکھ، اپنی آخرت کو بنا لے، اسے تباہ نہ کر۔ دنیا سے بہت سارے چلے گئے، اب میری اور تیری باری، ہم جائیں گے، لیکن اس طرح جائیں کہ دنیا سے جائیں تو قبر میں ہمارا فرشتے استقبال کریں، جہنم کے ملائکہ نہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ کو حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔